یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کچھ کہوں؟ میں سب سے پہلے آپ کو اپنا تعارف دے رہا ہوں۔ میں پچھلے 3 سال سے اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ I am highly thankful to the whole management of Sayyid Hasan Mantaki Research Academy for organizing ممالک سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں زائرین عراق کے سرزمین پر موجود تھے۔ میں نے امام حسین علیہ السلام کے مزار پر اپنے مشاہدے میں نہ وہاں کوئی بھکاری دیکھا۔ مقررین، علماء حضرات، آفیسران، اسٹوڈنٹس، تفسیر صاحب اور جو نظام کے فرائض دے رہے ہیں، میں 2 کریکشنز کرنا چاہوں گا۔ میرا نام جاوید اقبال نہیں ہے، جاوید احمد ہے۔ یہاں پر اپنے چند الفاظ پیش کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے ہمارے بیچ سے ہمارے ایک نوجوان ساتھی چند دن پہلے شہادت کا جام نوش فرما گئے، ان کے لیے میں اس تقریب میں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، کیونکہ منسلک ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ جو تقریب ہے یہ منسلک ہے۔ مےٚ ٲس پنٕنۍ چھِ دِلا تَمہِ دۄہ اوس مےٚ حٲمی گۄڈنیُک وعدٕ کوٚرمُت کہِ بہٕ حظ اَنہٕ تشریٖف تہٕ ایمان اسی پر ہے کہ غیب میں ہمارے لیے سب پہلے ہی لکھا جا چکا ہے اور اس میں ترمیم و اضافہ مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ اس ترمیم و اضافے کے لیے یہ محفل اہم بات کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے اس کو وفا کرنا چاہیے۔ جو وعدہ کیا ہے ہم نے 2:30 بجے تک یہ وعدہ کیا ہے، اس لیے ہمیں بولنے کا ٹائم ہے ہی کوئی۔ جو آج کا یہ پروگرام چل رہا ہے، یک روزہ سیمینار جو ہے، اس کی افادت آپ کئی سطح پہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ طلباء بھی ہیں، یہاں پہ عالم حضرات بھی ہیں، انٹلیکچولز کو بھی بلایا گیا ہے، ایڈمنسٹریٹرز بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے آپ کا احاطہ کریں کہ آپ کہاں پہ ہیں، اخلاقی طور پہ، آپ جذباتی طور پہ کہاں پہ ہیں، اور آپ کی دینی سمجھ کتنی ہے اور کتنا آپ اسلام کو صحیح نظر میں سمجھ پاتے ہیں۔ اس کا احاطہ تو اس کانفرنس سے ہوگا، کیونکہ جتنے بھی لوگ مقررین ہیں، جتنے بھی لوگ سپیچز دے رہے ہیں، اس سے تو ایک آپ کا اسیسمنٹ، جو آپ کا سیلف اسیسمنٹ ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ مشعل راہ بھی ہے، کیونکہ کافی طلباء ہیں یہاں پہ، طالبات بھی ہیں، بچہ بھی آئی ہے، تو ان کو بھی ایک گائیڈنگ پرنسپل ملے گا کہ زندگی کے جو بنیادی اطوار ہیں ان کے مطابق کیسے رہا جائے، اور کیا میسیج جو ہے، کیا پیغام کربلا سے آتا ہے، کیونکہ کربلا ایک ہسٹوریکل فنامنن ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا روحانی مسئلہ بھی ہے، اور اس میں جو روحانی طرف سے آپ کی تربیت وہاں سے ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، وہ آپ کو اس عالم ناسوت سے اٹھا کے کئی اور عالموں کی سیر کرا دیتی ہے۔ تو اس حساب سے آپ بچوں کو روشناس کراتے ہیں اس چیز سے، باقی جو مقررین ہیں ان کو بھی روشناس کراتے ہیں اس چیز سے کہ جو زندگی کا بنیادی مقصد ہے وہ صرف ایک میٹیریلسٹک لائف ہی نہیں ہے بلکہ ایک اسپریچول لائف بھی ہے، جو بالکل بعید ہے ان میٹیریلسٹک اطوار سے۔ تو جو بنیادی پیغام اس کانفرنس کا یہ ہے کہ ایک تو جو سماج میں ہمارے ہاں مسائل ہیں، اخلاقی سطح پہ مسائل ہیں، اقتصادی سطح پہ مسائل ہیں، اور ہمارے ہاں کچھ کلچرل فرنٹس پہ بھی مسائل ہیں، کیونکہ انٹالرنس کئی جگہ پہ پائی جاتی ہے۔ کس طرح سے آپ ایک میوچول کو ایگزسٹنس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے زندگی کو آگے لے جائیں۔ جو بنیادی تربیت کا حصہ ہے، یہ اس طرح کے جو مجالس ہیں یہ بنیادی تربیت میں ہی آتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو آپ سکول میں پڑھتے ہیں وہاں پہ جو کریکولم ہے وہ تو بالکل ورلڈ اورینٹیڈ ہے، اور جو ہمارے مدارس کئی ایسے بنے پڑے ہیں جو آپ کو دین سے ہی دور لے جاتے ہیں،
क्योंकि वो आपको ऐसे असबाक से तारुफ कराते हैं जिनकी बुनियाद है नहीं। तो उस हिसाब से भी आप अगर एक चाहते हैं कि वो एक रीइंफोर्सिंग एजेंसी हो जाए, एक तो सोशलाइजेशन हो ही जाती है, बाकी जो आप सोशलाइजेशन को रीइंफोर्स करते हैं, ऐसे सेमिनार्स आपको रीइंफोर्स करते वापस बुला लेते हैं कि अगर आप हल्के से भटके हों कहीं पे तो आपको वापस रास्ते पे लाते हैं। इनका बुनियादी मकसद यही है और इसीलिए हम इसमें शमूलियत भी कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ नौजवानों के मसाइल हैं, उनको जो ज़िंदगी के बुनियादी मकासद हैं उनसे ही गफलत है। कि एक तो ये है कि आप अपने प्रोफेशन में, अपने पेशे में आगे बढ़ें, वो एक ज़िंदगी का एक पहलू है। इक्तिसादी पहलू दूसरा पहलू है, जज्बात एक और पहलू हैं, इखलाक एक और पहलू है। तो हम तो बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं ही, लेकिन हम इमोशनल बीइंग्स भी हैं, हम एथिकल बीइंग्स भी हैं। उन एस्पेक्ट्स पे भी तरबियत की ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल से जब नौजवानों को ऐसी मजालिस में बैठना चाहिए, क्योंकि आपको दानिश्वरों से मुलाकात का मौका मिलता है, उलमा से मुलाकात का मौका मिलता है, और तफसीर साहब जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं उनसे भी मुलाकात का मौका मिलता है। तो आप ज़िंदगी के एक वसी दायरे से मुतारिफ़ होते हैं। तो इन मजालिस में बैठने से आप तो एक अपने आप का भी क्रिटिकल असेसमेंट कर सकते हैं, और दूसरा जो सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ ड्रग बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है और मॉरल डिग्रेडेशन बहुत हाई है, और हम बहुत ज़्यादा फजूल खर्चियात में भी बनने पड़े हैं, लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं। तो उनसे वापस लाने के लिए इन मजालिस की बहुत अहमियत है। और ज़रूर चाहिए भी जवानों को कि ये तो लंबी मजलिस से चलते नहीं, वो क्रिकेट 10-10 घंटे देखते हैं। अगर ऐसी ही रूहानी मजलिस में 2 घंटे बैठने से एक तो वक्त वो उनकी ज़िंदगी के इन्वेस्टमेंट के लिए है, और दूसरा उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए है।